قبرستان میں قرآن اور نماز پڑھنا جائز ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا قرآن پاک کو سینے سے لگا کر قبرستان لے جا کر پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اس سے مردوں کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا؟ تو ناظرین، میں نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے، جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، نہ تو میں نے قرآن پاک میں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رسول میں یہ چیز پڑھی ہے کہ قرآن کو لے جا کر قبرستان میں پڑھنا جائز ہے، اس سے عذاب ان کا دور ہوگا یا ان کو اس سے ثواب ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اصال ثواب جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے، قبرستان میں جا کے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن لے جانا جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھا۔ تو ناظرین، میں اپنے موقف پہ نہیں رہوں گی، میں علماء اکرام کے موقف کی طرف چلتے ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا موقف اس بارے میں کیا ہے۔ تو جی ناظرین، آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں قاری عبدالرحمن عابد صاحب کو، ان کا موقف اس بارے میں جانتے ہیں۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ دوسرا، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین والی۔ اگر کوئی اس کے علاوہ قرآن پڑھنا بھی جائز ہوتا تو یہ بیان کرنے کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر دیتے۔ جب اللہ کے نبی نے مزید کوئی چیز بیان نہیں کی تو پھر اور پڑھنا کیسے جائز اور حلال ہو سکتا ہے؟ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری عبدالرحمن عابد صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف اس بارے میں جانتے ہیں۔ قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے یا جائز؟ قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا بدعت عمل ہے، کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ قبر پہ گئے ویسے ہی قبر کی زیارت کے لیے، قبرستان کی زیارت کے لیے، آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، تو وہاں آلتو فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے قرآن پڑھ لیں آپ۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا، ان کے دلائل اس بارے میں جانے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو یا سورہ بقرہ پڑھو اور اسے قبرستان مت بناؤ، تو کسی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اسے قبرستان مت بناؤ، گھر میں قرآن پڑھو، قبرستان مت بناؤ۔ معلوم ہوا کہ قبرستان ہو تو اس میں قرآن چونکہ پڑھنا منع ہوگا، اس لیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، اس طرح مسجد میں گھر میں قرآن پڑھنا بھی آپ نے روک دیا ہے، تو ان میں مشابہت پیدا ہو گئی۔ دیکھیں، جس نے اس طرح کا حدیث کا مفہوم لینے کی کوشش کی وہ گناہ گار ہوگا، یہ صحیح مضمون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے موجود ہوتے ہیں جو پہلے زندہ تھے، انسان تھے، اب بھی ذی شعور ہیں، لیکن اب وہ خود عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو قبرستان کے اندر کوئی بھی جتنے بھی انسان لیٹے ہوئے ہیں وہ اب قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں از خود، کیونکہ نیک عمل اب وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی کو اجازت ہو بھی تو اس سے اس کے نام اعمال میں ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا مقصود ہے کہ جس طرح قبرستان میں انسان موجود ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو گھروں کو ایسا نہ بنا لو کہ تم بھی گھر میں انسان ہو اور اس طرح ہو جاؤ کہ تم قرآن نہ پڑھو، تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے لیٹے ہوں اور قرآن نہ پڑھ سکتے ہوں، لہٰذا قرآن پڑھو۔ تو اس لیے یہ مفہوم غلط ہے، اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 بار
سورہ یاسین اور ایک روایت کے مطابق 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو قبرستان گیا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ اور اس کو مردوں کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تمام مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قبرستان میں جا کے ذکر الہی کرنا، قرآن پڑھنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری صہیب میر محمدی صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں۔ قبرستان میں قرآن اور نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جائز، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ، وصلوا فیہ، گھر میں نماز پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ فإن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة، جو گھر میں سنتیں اور نوافل ادا کرتا ہے اس کو مسجد نبی سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس لیے قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن الشیطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان دوڑ جاتا ہے۔ تو حکم کیا دیا؟ گھر کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، جب پڑھو گے تو شیطان اس گھر سے دوڑ جائے گا۔ فإن أخذها بركة وتركها حسرة، جو سورۃ البقرہ کو لے لیتا ہے اس کے گھر میں برکتیں ڈیرے جما لیتی ہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے حسرتیں اس کے گھر میں ڈیرے جما لیتی ہیں۔ برکت چاہیے تو قرآن پڑھیے گھر میں، اور برکت سے محرومی کب ہوگی؟ جب قرآن کو گھروں میں نہیں پڑھا جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے قاری صہیب صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری عبد الواحد قریشی صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں۔ قبر پہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، قبر پہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن مصحف کو ساتھ لے جانا، قرآن کے نسخے کو ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے۔ آپ تلاوت کریں، حدیث پاک میں ہے اس کے پاؤں میں فاتحہ، اس کے سرانے میں سورۃ بقرہ کا شروع والا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورۃ بقرہ کا آخری حصہ آج تک امت پڑھتی آ رہی ہے، تو تلاوت تو جائز ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، یہ سر پہ پگڑی مولوی کو تب سجتی ہے وہ جب صحیح مسلم کی کتاب کو پاس کرے۔ صحیح مسلم شریف میں صحیح حدیث، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اذہن العرب صحابی، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اچھا پہلے میں اذہن العرب پر بھی ایک بات، عرب کے 4 ذہینوں میں یہ ذہین ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھے ایمان لائے تھے۔ جب ایمان لانے آئے حضور پاک علیہ السلام تک ابھی نہیں پہنچے تھے، مکہ سے چلے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور حضور کو بتایا۔ حضور نے صحابہ میں اعلان کیا، میرے صحابہ، مکہ کی سرزمین نے اپنی جگر کے 2 گوشے تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ یہ دونوں آئے، حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ بہت ہو گئی، بتوں کی عبادت بہت کر لی، ان سے کوئی فائدہ نہیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے ہلکا بگوش اسلام کر لیجیے۔ کلمہ پڑھا اور ایمان لائے۔ ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص تھے، یہ بھی دشمن اسلام رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص حبشہ سفر کر کے ایتھوپیا گئے تھے مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے، لیکن جب دل نے پلٹا کھایا تو اسلام کے گرویدہ بن گئے کہ یا رسول اللہ میں بھی بتوں کی عبادت پہ لعنت بھیج دوں، کوئی بتوں نے ہمیں نہیں دینا، ہمیں بھی کلمہ پڑھا لیجئے۔ لیکن حضور نے فرمایا کیا لیکن؟ حضور نے ہاتھ یوں آگے بڑھائے ہوئے تھے، حضرت عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ بند کر لیے، فرمایا مالک یا عمر، کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ انا اشترط، ایک بات اگر آپ مجھ سے طے فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا کیا بات؟ کہ یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں، آپ طے کر لیں کل قیامت میں اللہ سے جنت لے کر آپ مجھے دیں گے، آپ ضمانت لے لیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ طے کر لیں میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ رحمت للعالمین کی رحمت کو جوش ہے، فرمایا عمر تیرا میرا وعدہ ہو گیا، میں ضامن، ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھائے اور کلمہ پڑھ کے صحابی بنے۔ یہ عمرو بن عاص ہے، صحیح مسلم میں ہے، اپنے بیٹوں کو کہا وفات کے وقت، ابھی سوال باقی ہے، کہا میرے بیٹو قبر کی گھڑی بہت سخت ہوتی ہے، ایک کام کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں میرے اوپر مٹی برابر کر لینا، اس پر پانی چھڑکاؤ ہو جائے، ثم شنوا علی التراب، مٹی برابر ہو جائے،
पूरी सूरत बकरा बैठ कर पढ़ना, हत्ता यनहज़िर जुज़ूर, यहाँ तक कि इतना टाइम गुजर जाए कि ऊँट ज़बा होकर तकसीम हो जाए, इतना टाइम बैठे रहना, क्योंकि रब के फरिश्ते सवालात करने आएंगे। हत्ता अस्तअनस बिकुम, तुम्हारे इस पढ़ाई और तुम्हारे इस बैठने की वजह से मुझे उन्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कब्र पे तिलावत तो जायज़ है भाई, हम तो कब्र पे तिलावत के कायल हैं। कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना साबित नहीं है, तदफीन के वक्त सूरत बकरा के रुकू भी साबित नहीं है, झूठ है, बकवास है, गलत है। सुनन बहकी में मौजूद है, मुस्तदरक में मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने सूरत बकरा का इफ्तिताई हिस्सा और आखिरी हिस्सा पढ़ा है। जी नाज़रीन, आपने कारी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना। आइए अब हम सुनते हैं कारी तौसीफुर रहमान साहब को, उनके दलाइल जानते हैं इस बारे में। कुरान पाक पढ़ा जा सकता है? कुरान पाक में मुर्दों से कोई खिताब है? आप कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो कब्र वालों को कुरान कहता है उठो नमाज पढ़ो, मुर्दों उठो रोजा रखो। कुरान में जितना खिताब है वो जिंदों से है, जिंदगी में पढ़ते नहीं है। उर्दू डाइजेस्ट, उर्दू न्यूज, जासूसी डाइजेस्ट, इमरान सीरीज, नसीम हिजाजी के नावल या वीसीआर और फिल्में, इससे जान नहीं छूटती। जब मर जाते हैं तो फिर भी कहते मेरा प्यो मर गया है, वो जी बह के कब्र से कुरान से पढ़ छड़, वो जी कहता 2000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, तेरे प्यो ਨੂੰ कुरान मैं पढ़ावांगा बख्शावांगा। कुरान का मरने के बाद कब्रों पे बैठकर इस मुर्दे से कोई खिताब नहीं है, वो तो जिंदगी में अमल की बात करता है। रहा ये कि कब्रों पर बैठ के आपने इसाले सवाब करना है, किसी सही हदीस से साबित नहीं है, मौलवियों के पेट का धंधा है। जी नाज़रीन, आपने कारी तौसीफुर रहमान साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना। आइए अब हम सुनते हैं मुफ्ती कासिम अतारी साहब को, उनके दलाइल इस बारे में जानते हैं। कब्र पे कुरान मजीद पढ़ने से मुराद यही है कि कब्र के करीब बैठकर कुरान पाक पढ़ा जाए, क्योंकि कब्र के ऊपर बैठ के तो कोई नहीं पढ़ता। तो ये जो कब्र के करीब बैठ के कुरान पाक पढ़ना है, ये ठीक है, सही है, बड़ा फजीलत का काम है, बड़ी इबादत का काम है। अहदीस मुबारका के अंदर फरमाया गया है कि जो बंदा कब्रिस्तान जाए तो वो ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े। उसके अंदर सूरह इखलास जो है वो 11 मरतबा पढ़ने का तज़किरा मौजूद है कि पढ़ के इसाल करेगा तो जुमला कब्रिस्तान वालों के बराबर उसे सवाब मिलेगा। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाके कुरान मजीद पढ़ना ये आज का मामूल नहीं है, ये सदियों से मामूल है। यानी यूँ कह लें कि ये जो है वो आज से कोई 800, 900, 1000, 1100 साल पहले से ये मामूल चलता आ रहा है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसानीफ़ में, अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में, इवन के जो आजकल इसके मुनकिर हैं उनके भी जो बड़े हैं उन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कुरान मजीद इस तरह पढ़ना है ये मामूल चलता आ रहा है, मामूल कदीम है, मुसलमानों का तामुल कदीम है। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाके कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। हाँ, जो एहतियातें हैं वो ज़रूर करनी चाहिए कि वहाँ कब्र तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता कब्रों के ऊपर ही ना बना हुआ हो और कब्रों के ऊपर से गुजर के ना जाए और फिर वहाँ जाके पढ़ता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती कासिम अतारी साहब को सुना, उनके दलाइल जाने। तो आइए आखिर में हम सुनते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब को, उनके दलाइल जानते हैं कि क्या कब्रिस्तान में कुरान ले जाकर पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। कब्र पे कुरान पढ़ने की ममानियत तो हमने कभी नहीं किया, हम तो वो जो इसाले सवाब वाला मामला है उसको मना करते हैं। कब्र पे जिस चीज़ की ममानियत है वो नमाज पढ़ने की है। अगर कब्रिस्तान में कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो इसको कोई मना नहीं करता। बाकी जो एक रवायत है ना कि अबू दाऊद में गालबन के घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ उनमें कुरान, बल्कि मुस्लिम शरीफ में अल्फाज हैं कि घरों में कुरान की तिलावत किया करो, और बुखारी मुस्लिम में है कि घरों में नफली नमाज पढ़ा करो, उन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। तो उससे मुराद ये है कि जिस तरह कब्रिस्तान में अब मुर्दे कब्र से निकल के कोई नेक अमाल नहीं कर सकते, तो तुम तो जिंदे हो, तुम तो नेक अमाल करो ना अपने घरों के अंदर। और दूसरा, रूहानी तौर पे जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है वो जिंदा जगह है, जहाँ पे नहीं होता वो मुर्दा जगह है। जो ममानियत है बुखारी मुस्लिम में वो ये है कि नबी इस्लाम ने कब्रों पर नमाज पढ़ने से मना किया है। इस तरीके से तिरमिज़ी अबू दाऊद में मौजूद है, हमाम में नमाज पढ़ने से मना किया है, ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना किया है, बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी है। वो और
اس میں سلسلہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے تمام علماء اکرام کا موقف جانا، تمام علماء اکرام کا موقف سنا کہ کیا قرآن پاک جو ہے وہ قبرستان میں لے جا کر پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو ناظرین، یہ کسی چیز سے ثابت نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ باقاعدہ لے کر سینے سے لگا کر قبرستان میں جا کر پڑھا جائے۔ تو ناظرین، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوا کہ قرآن پاک قبرستان لے جا کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو ہوتی ہے مکمل۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔